السلام علیکم معزز ساتھیو، اوپینین لینڈ میں ایک بار پھر تہہ دل سے خوش آمدید۔ امید ہے ویکنڈ خیریت سے گزر رہا ہوگا اور چیزیں بالترتیب آپ لوگوں کے حساب کتاب سے چل رہی ہوں گی یا آگے ہو جائیں گی یقینی طور پہ۔ کوشش کرتے رہیے، مثبت سوچ اپنائیے اور اچھی امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آج بات کرتے ہیں، آج کا موضوع یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارے معاشرے، پاکستان کے معاشرے کو بھی فی الحال ہم صرف اپنے ملک کی اور اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں، اپنے ارد گرد اپنے ماحول کی۔ ہم ہر وقت اس ایک پینک میں، ایک خوف میں، ایک گھبراہٹ کا شکار رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم کچھ اچھا کرنا چاہیں، کوئی اچھی سوچ اپنانا چاہیں، اس کو پھیلانا چاہیں، کچھ اچھے اقدام کرنا چاہتے ہیں، ہم بہت سارے لوگوں کی بہت ساری مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم کچھ نئی چیزیں کرنا چاہتے ہیں، ان کو کھوجنا چاہتے ہیں، کچھ لکھنا چاہتے ہیں، کچھ ایسی باتیں کہنا چاہتے ہیں، کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں، تو ہمارے آڑے یہ بات آ جاتی ہے۔ ہم خود بھی سوچتے ہیں کہ جی لوگ کیا کہیں گے۔ لیں جی، اتنا پڑھا لکھا شخص، اس نے ریڑھی لگا لی، اتنا اچھا بھلا ٹھیک ٹھاک بندہ، اس نے وہاں پہ کیا فروٹ جوس کی دکان کھول لی۔ ہم روزگار جو ہے نا، ہم بھی ہمارے بڑے سلیکٹیو سے ہیں، ہمیں پڑھنا لکھنا ہے تو ہمیں بڑی ہی شاندار قسم کی، بڑی ہائی پروفائل کی جاب چاہیے۔ ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، اپنی مرضی کا کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، کوئی چھوٹا سا ریڑھی، کوئی ٹھیلا، کوئی تندور نہیں لگا سکتے پڑھے لکھے لوگ۔ یہ ہمارا بڑا ٹیبو ہے۔ ابھی یہ جو باہر کی کمپنیاں آئیں، ٹیکسی کیب سروسز آئیں، ان کی وجہ سے تھوڑا سا ایک رجحان بدلا کہ اب پڑھے لکھے لوگ، آپ کو بڑے ٹھیک ٹھاک جن کا پروفیشنل ایکسپوجر بھی ہے، آپ کو اکثر ایسے کیپٹنز مل جاتے ہیں، ڈرائیورز مل جاتے ہیں جنہوں نے دنیا بھی دیکھی ہوتی ہے اور بڑے اچھے جابس کی ہوتی ہیں، لیکن وہ چونکہ اپنا کام ہے، اپنی مرضی سے آپ چلاتے ہیں، اپنی مرضی سے آپ دل چاہے بند کر دیتے ہیں، تو وہ کر رہے ہیں۔ اس لیے تھوڑا سا معاشرے میں تبدیلی آئی ہے۔ کچھ پڑھے لکھے نوجوانوں نے، کچھ یونیورسٹیز کے طالب علموں نے تجربات کے طور پہ کچھ تندور کھولے، کچھ ڈھابے کھولے، کچھ نئی چیزیں کی، اور اس سوچ کو تھوڑا سا منفی کیا، نکالا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ لیں جی تندور چلا رہا ہے فلاں کا بیٹا، فلاں اونچے افسر کا بیٹا، فلاں اس بزنس مین کا بیٹا، فلاں اس کی بیٹی یہ کر رہی ہے، تو ہم اس لحاظ سے ہم تھوڑا سا ہمارے معاشرے میں اچھی تبدیلی آئی ہے۔ لیکن یہی کافی نہیں ہے، ہم لوگ اب بھی بہت سی منافقت اور جھوٹ کے ساتھ زندگی گزار دیتے ہیں۔ ساری زندگی ہم بہت سارا سچ بولنا چاہتے ہیں، بہت ساری باتیں کہنا چاہتے ہیں، ہم اپنی دل کی باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سارا ایسی ہمارے ارد گرد لوگ ہیں جن کے پاس عقل و دانش شاید ان لوگوں سے زیادہ ہے، جو میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ ہر وقت اپنی دانشوری جھاڑتے رہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑے بڑے جرنلسٹ اور میڈیا پرسنز اور موٹیویشنل سپیکرز اور عالم اور پتہ نہیں کیا کیا کہلاتے ہیں۔ ان سے شاید زیادہ علم ایک عام شخص کے پاس ہو، جو شاید کہیں کسی پارک میں، کسی گھر میں گوڈی کر رہا ہے، پودے لگا رہا ہے، یا کہیں کسی تندور پہ روٹیاں تندور میں لگا رہا ہے، یا کہیں کسی کے گھر میں گاڑی چلا رہا ہے بطور ڈرائیور، شاید اس کے پاس زیادہ عقل کی باتیں ہوں، اس کے سوچ، ذہن کی، خیال کی پہنچ بہت اوپر ہو، لیکن ہم ان کو اس لیے نہیں کہتے آگے آنے دیتے، اور ہم لوگوں نے ہم نے بہت درجات میں تقسیم کر لیا ہے انسانوں کو، اور بات یہی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ملازمت تھی، چھٹ گئی، پریشانی یہ تو اپنا فکر معاش تو ہوتا ہی ہے کہ کیسے گزارا ہوگا، لیکن ساتھ ہی ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے۔ بے روزگار ہے، وہ تعلیم ختم ہو گئی، ڈگری لے لی، بے روزگار کی پھر رہے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں، لوگ وہ کہتے ہیں، لوگ باتیں بناتے ہیں۔ کوئی کسی کی جوان بچی ابھی بن بیاہی بیٹھی ہے، اس کی کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لوگوں کی پریشانی لگی جاتی ہے کہ لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ جی ان کی بیٹی کا اس وجہ سے رشتہ نہیں ہو رہا، فلاں وجہ سے نہیں ہو رہا۔ کردار کے حوالے پہ آ جائیں تو ہم دوسروں کے کردار پہ کیچڑ اچھال لیں اور ان کو بالکل صفر کرنے میں ہم بہت ماہر ہیں، ہماری قوم۔ ہاں، اصل میں ہماری قومی رجحان جو ہے نا منفی ہے، ہم مثبت سوچ کے حامل لوگ نہیں ہیں، ہم دوسروں کی اچھائیاں نہیں دیکھتے، اور دیکھتے بھی ہیں تو ان کو بہت آسانی سے نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر حسد، جلن یا رقابت شاید بہت زیادہ ہے۔ یہ شاید ہندوؤں کے ساتھ 1000 سال رہنے کی وجہ سے ہے، کیونکہ ایک حاسد اور بہت چھوٹے تنگ نظر اور تنگ ذہن کی قوم ہے ہندو قوم جو ہے، تو اس وجہ سے شاید ہے، یا کیا وجہ ہے یہ پتہ نہیں، لیکن ہم منفی سوچ کو بہت جلدی اپناتے ہیں۔ اچھا کامیاب ہوئی ہوگی تو ضرور کسی کی سفارش ہوگی، ضرور نمبر لگوائے ہوں گے، فلاں ملازمت مل گئی تو ضرور کوئی وہاں پہ جا کے کوئی ادائیں دکھائی ہوں گی۔ ابھی تک جو ہے
ابھی تک فلاں شخص جو ہے اس کی نیک نامی برقرار ہے، تو ضرور یہ اس کے اندر کھانے کوئی اور بات ہوگی۔ ہم کھوج میں بہت لگے رہتے ہیں۔ بقول بانو قدسیہ مرحومہ کے ہماری قوم، ہم قرید کا شکار بہت ہیں، بہت کھوج لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے کے عیب تلاش کر سکیں، اور عیب تلاش کرنے کے چکر ہم اپنے آپ کو کتنے عیبدار کر لیتے ہیں یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اور جب دوسرے کے عیوب اور ان کی باتیں ہمیں مل جاتی ہیں یا نہیں بھی ملتی تو ان کو اچھالنے میں ہم بہت پیش ہیں، زبان در زبان، یہ گھروں میں، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، محلے داروں میں، اور پھر اس سے بڑے لیول پہ جہاں آپ کی پیشہ ورانہ زندگی گزر رہی ہے وہاں پہ، اور اس کے بعد میڈیا اور سوشل میڈیا سے بہت کردار کشی کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور ہم منفی سوچ جب کسی کے بارے میں آ جاتی ہے، اور اگر ہم اس کے بارے میں ہمیشہ منفی ہی سوچتے ہیں، ہم اس سے کچھ اچھی بات بھی سن کے ہم اس کا تمسخر اڑاتے ہیں، اس کی تضحیق کرتے ہیں، اس کا بارے میں ہم اس کی ساری، وہ ایک کہاوت ہے پرانی کہ 100 اچھائیاں کسی کے ساتھ کر لو، اور اگر ایک غلطی سے کوئی غلط کام ہو گیا تو آپ کی ساری 100 اچھائیوں کے اوپر پردہ پڑ جائے گا، ڈھکن پڑ جائے گا، اور وہ ایک برائی جو ہے، وہ جو غلطی سے جو کچھ آپ برا ہو گیا، اس کی بات نہ مانی گئی، وقت پہ نہ وہ کام ہوا، وہی برائی آپ کی سارے میں منظر پہ پھیل جائے گی، منظرنامے پہ۔ پھر اسی وجہ سے رقابت، حسد اور یہ جلن ہے، اور جو ہم منفی سوچ رکھتے ہیں، یہ ہمیں نظر بد کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جب حسد آتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ اس انسان میں نہ برائی ہے اور یہ لوگوں کے لیے اچھا کر رہا ہے، اچھا سوچ رہا ہے، اس کے ذہن میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، یا یہ کچھ برا نہیں سوچ رہا، تو اس کو گرانا چاہیے، اس پہ وار کرنا چاہیے، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو گرنا چاہیے، اس کو لوگوں کی نظروں سے گرنا چاہیے، اس کو معاشرے میں مقام گرنا چاہیے، اس کا معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ اور ہر لحاظ سے اس کا استحصال ہونا چاہیے، پھر سکون ملے گا۔ پتہ نہیں یہ کون سا جذبہ ہے جو انسان کو دوسرے کو تکلیف دے کے، اذیت دے کے، اور اس کی اوپر اس کو مشکلات میں دیکھ کے، جسمانی، ذہنی، قلبی اور روحانی تکالیف میں دیکھ کے کیا سکھ ملتا ہے۔ یقیناً ایسے لوگ شیطان کے ساتھی ہیں، اور شیطان کا وسوسہ اور اس کا ابہام بھی اس کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ خیر آتی ہے، اور اگر خیر کے راستے پہ کوئی خیر کی بات ہے تو کسی دوسرے کے بارے میں اچھائی، دوسرے کے لیے بلا وجہ اور وجہ کے ساتھ بھی دعا اگر نکلتی ہے تو یقینی طور پہ یہ اللہ کا انعام ہے، اور ہمیں اس پہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم اپنے لیے اگر اچھا سوچتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچنے کی ہمیں نعمت عطا کی گئی ہے، اور اگر ہم برا سوچتے ہیں اور برائی کی طرف اور اگلے کے لیے برا چاہتے ہیں، اور اس کو ہم تذلیل، اس کی تحقیر کر کے، اس کو ہر وقت کٹہرے میں کھڑا کر کے، اور اس کو دانستہ نادانستہ، بالواسطہ بلا واسطہ ہم اس کے ساتھ ہر وقت ہم ایک جنگ میں مبتلا ہے، اس کو نیچا دکھانے کی، اس کی ہر طریقے سے اس کی شخصیت کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم بہت بڑے مجرم ہیں، ہم انسانیت کے مجرم ہیں۔ یہ دین، یہ ایمان اور سارے توکل اور عبادات سب اپنی جگہ قائم ہیں، لیکن معاملات اور اخلاقیات دین کا اتنا ہی اہم جزو ہیں جس کو ہم مسلمان بھی بھول چکے ہیں، اور ہم اس میں بہت ڈنڈی مار لیتے ہیں۔ ابھی ہم لوگوں کے پاس وقت ہے کہ ہم سوچ لیں کہ کیا ہماری کہی ہوئی باتیں، ہمارے چپتے ہوئے طنز و تیر اور ہماری نظر، اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری نظر کسی کو لگ جاتی ہے اور اس کے ساتھ برا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ہم اس کے لیے اچھا کیوں مانگنا شروع کر دیں، ہم اپنی سوچ کو مثبت کر لیں، اور جو کسی کا مقدر کسی کو نہیں ملتا، یہ یاد رکھیے دوستو، ہر کسی کو رزق، دانا پانی، گھر، کھیت کھلیان، رہنے سونے پینے کھانے کی جگہ، صحت، خدوخال، چہرے کے خدوخال اور رنگت اور ہر چیز انسان کو اس کو وراثت میں ملتی ہے، اس کی پیچھے اللہ کی حکمت ہے۔ کسی نے اگر خود کو اپنے آپ کو نہیں بنایا تو ہر انسان، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین تخلیق کیا، اور مطلب ہر انسان کو بہترین تخلیق کیا، تو پھر کیا کہتے ہیں ہم لوگ کون ہوتے ہیں؟ تقسیم کرنے والے، اور انسانوں کو دوسرے معیارات کی بنا پہ، ان کی حسب نسب اور ان کے عہدے، معیار، دولت، گھر بار، گاڑیاں اور ساری ان چیزوں کی بنیاد پہ ہم تقسیم کرنے والے، ان کو اچھا یا برا، بھلا کہنے اور ان کے ساتھ کرنے والے۔ جادو کی بات نہ جگہ ہو جائے تو جادو بھی انسان حسد اور رقابت میں شیطان کا جب ہم ساتھی بن جاتا ہے تو وہ کرتا ہے، اور نظر بد جو ہے وہ کچھ لوگ تو جان بوجھ کے دوسرے کو نظر لگاتے ہیں پوری، کیونکہ ان کے اندر حسد اور جلن بڑھتی جا رہی ہوتی ہے اور ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا، اور وہ کہیں دل میں یہ ان کے چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے، اور کچھ لوگوں کو خود بھی نہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی نظر لگ گئی ہے۔
تو ہمیں ماشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے دوسروں کی اچھائی دیکھ کے، اور دل سے، وہ ماشاءاللہ دل سے نکلنا چاہیے، اور کسی کا برا کر کے بد دعائیں دے کے، اس کو برا بھلا کہہ کے، برا انسان شیطان کے ساتھی کی بد دعائیں کسی کو لگتی نہیں پہلی بات، اس لیے ایسے لوگوں سے گھبرائیے مت، اور جو شیطان کا ساتھی بن گیا تو وہ رحمان و رحیم کا ساتھی نہیں رہا، تو پھر یقینی طور پہ وہ تو اس کا اللہ تعالیٰ کا دشمن سے جس نے نعوذ باللہ جس نے دشمنی مول لے لی، اور تو پھر اس انسان کا تو پھر معاملہ سب کچھ رب تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس کا دنیا اور آخرت دونوں تباہ برباد، اور وہ اللہ تعالیٰ حساب بے باک کرے گا انشاءاللہ۔ ہم اپنا پلہ پاک کرنا ضروری ہے، اپنا دامن جھاڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی حسد، رقابت، کسی منفی سوچ، جذبے کا شکار ہو رہے ہیں، شک اور نفرت اور خواہ مخواہ کسی کے متعلق ایک خیال پالی جا رہے ہیں، تو اس سے نکل کے ہمیں مثبت چیزیں زندگی میں سوچنی چاہیے، اپنانی چاہیے اور پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ چیز شروع کر دیں گے، زندگی یقین مانیے بہت خوشگوار ہو جائے گی۔ ہمارے ارد گرد بہت خوبصورت رشتے ہیں، بہت خوبصورت منظر ہے۔ ہمارا ملک پاکستان جو ہے یہ بہت خوبصورت ممالک میں سے ہے، جہاں ہر طرح کا موسم ہے، ہر طرح کا منظر نامے ہیں، اور ہم بہت سارا الحمدللہ ہمارے پاس نعمتیں ہیں جو دوسرے ممالک میں شاید نہیں ہیں۔ تو قدر کیجئے، شکر ادا کیجئے، صبر و قناعت سے کام لیجئے، اور اللہ سے مانگتے رہیے۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے حصے کی خوشیاں، سکون، عافیت اور نعمتیں دنیا اور دین اور آخرت کی سب ملیں گی انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، جلد ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔